السلام علیکم، مائی نیم از حمزہ علی اینڈ ویلکم ٹو درجن 13۔ آج میں فریڈم آف سپیچ، آزادی اظہار رائے پر بات کروں گا۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں خدا، انبیاء اور بہت سی مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، قرآن کے نسخے جلائے جاتے ہیں، عورتوں کے حجابات کو کھینچا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس بات پر بات کریں گے فریڈم آف سپیچ ہے کیا، فریڈم آف سپیچ اور ہیٹ سپیچ کے اندر فرق کیا ہے، اسلام ہمیں کتنی آزادی اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میں 15 ان اقدامات پر بات کروں گا کہ اگر کہیں پہ گستاخی ہوتی ہے تو مسلم امہ کے اوپر انفرادی، اجتماعی اور ریاستی سطح پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی پڑے گی تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ اگر کہیں پہ گستاخی ہوتی ہے تو انفرادی طور کے اوپر آپ کے اوپر کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہے کیا۔ فریڈم آف سپیچ کا حق ہمیں یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس میں ملتا ہے، جس کو پروکلیم کیا تھا UN کے جنرل اسمبلی نے اور اڈاپٹ کیا تھا 10 دسمبر 1948 کو پیرس، فرانس کے اندر۔ یہ وہی فرانس ہے جہاں پہ آئے دن ہمیں بلاسفمی کے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کا آرٹیکل 18 ہے، ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو فریڈم آف تھاٹ، کانشیسنس اینڈ ریلیجن، مذہب، فکر اور ضمیر کی آزادی۔ اسی کا آرٹیکل 19 ہے، ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو فریڈم آف اوپینین اینڈ ایکسپریشن۔ یہ ایک بیسک ہیومن رائٹ کے طور پر آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں کہ ایک سبسٹینٹیو رائٹ ہے کہ آپ اپنی اوپینین کو ود ہولڈ کر سکتے ہیں، سپریڈ کر سکتے ہیں، اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ آزادی اظہار رائے مغرب کا تصور ہے، جو کہ ہر قسم کی حدود و قیود جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے لگائی ہیں سے ماورا ہو کر آزادی اظہار رائے کا تصور پیش کرتے ہیں۔ جب ہم مسلمان کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو وہ اس ابدیت کے تصور کی بات کرتے ہیں جو کہ بندے کو بندے کی بندگی سے نکال کر بندے کو اللہ کی بندگی میں لا کر کھڑا کرتا ہے۔ دیکھیں، اسلام میں آزادی اظہار رائے اپنی حدود و قیود اور آداب کے ساتھ ہے۔ اسلام کبھی بھی آپ کو آزادی اظہار رائے سے نہیں روکتا، بلکہ بہت سارے مقامات کے اوپر آپ کو تنبیہ کرتا ہے کہ آپ نے دوسروں کی آواز بننا ہے۔ جیسا کہ اگر ایک ظالم دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو جو مظلوم ہے وہ اپنے لیے آواز اٹھا نہیں سکتا، تو آپ اس کے لیے آواز کا پرچم بلند کریں۔ قرآن اگر ایک جگہ پر کسی کی آواز بننے کی بات کر رہا ہے تو دوسری جگہ پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو، کہیں لا علمی میں تمہارے سچے خدا کو برا بلا نہ کہ۔ قرآن حدود و قیود کے اندر رہ کر آزادی اظہار رائے کا تصور پیش کرتا ہے مسلمان کے لیے۔ اب اگر ہم ہیٹ سپیچ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کتاب پڑھیں دا وارم ان ہیٹ سپیچ بائی جیرمی ویلڈرون، یا اس کے علاوہ آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں ورڈز دیٹ باؤنڈ بائی میری مٹسوڈا۔ اس کے اندر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ریٹن، اسپوکن یا سمبولک ایکسپریشن جس سے کسی انسان یا گروپ کی رنگ، نسل یا مذہب کی بنیاد پر توہین کرنا یا اس کو ڈی گریڈ کرنا، جس سے معاشرے میں تقسیم پیدا ہو، ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ فریڈم آف سپیچ کو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ کا آرٹیکل 19 اور بہت ساری ڈکلریشن اور کنونشن بھی گارنٹی کرتی ہیں۔ مسئلہ تب آتا ہے جب فریڈم آف سپیچ کو ہیٹ سپیچ کے ساتھ مکس اپ کر کے پیش کیا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ سویڈن کے اندر ہم قرآن کے جلانے کے واقعات دیکھتے ہیں۔ ویسٹ کے اندر ہمیں گروئنگ ٹرینڈ آف ملٹرائزڈ اسلاموفوبیا دیکھنے کو ملتا ہے، جس کے اندر کرائسٹ چرچ ایونٹ ہے۔ ایمینوئل میکرون ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کرتا ہے، کبھی ٹویٹ کرتا ہے اسلام از اے ریڈیکل ریلیجن، اسلام از اے ریلیجن آف ٹیررزم، اسلام از ان کرائسس آل اوور دا ورلڈ۔ ہیٹ سپیچ کرتا ہے اور نام دیتا ہے فریڈم آف سپیچ کا۔ یہ فرانس جو ہمیں فریڈم آف سپیچ کا درس دے رہا ہے، اس نے الجیریا کو 132 سالوں تک کولونائز کر کے رکھا ہوا تھا، 1830 سے 1962 تک۔ اس نے 1 ملین بندہ مارا الجیریا کا۔ آپ کو کیا لگ رہا لوگ خوشی خوشی غلامی میں رہ رہے ہوں گے؟ جو شخص فریڈم آف سپیچ کو اپنا حق سمجھتا تھا اس کو فرانس کی گورنمنٹ ایگزیکیوٹ کر دیتی تھی۔ الجیریا کے لوگوں نے وار آف انڈیپینڈنس لڑ کے فرانس سے جان چھڑوائی ہے۔ آج یہ فریڈم آف سپیچ کا دعوے دار بنا ہوا ہے۔ نہ صرف آواز بند کرنا بلکہ پورے کے پورے ملکوں کو ہتھیانا اس کی فطرت رہی ہے۔ اپنے پیک پر اس نے نارتھ افریقہ اور مڈل ایسٹ کی سٹیٹس پر قبضہ کیا، ویسٹ افریقن سٹیٹس، سینٹرل افریقہ، ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ساؤتھ پیسیفک، کریبین، انڈین اوشن اینڈ ساؤتھ ایشیا، کہاں نہیں انہوں نے قبضہ کیا اور لوگوں کی آوازیں دبائیں۔ آج ان کو فریڈم آف سپیچ کا درس دیتے شرم نہیں آتی؟ UK نے کم سے کم 50 ملک کو کولونائز کیا ہوا تھا اور جا کے کہتے تھے ہم ان کی سیولائزیشن اپلفٹ کر رہے ہیں اور ان کو لوٹتے تھے۔ ہولوکاسٹ کے دوران نازیز نے جو کنسنٹریشن کیمپس بنائے ہوئے تھے اس کا آئیڈیا فرانس سے لیا تھا۔ فرانس نے الجیریا کے اندر قبضہ کر کے وہاں پہ کنسنٹریشن کیمپس بنائے ہوئے تھے۔ آج یہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں۔ 6 ملین کی آبادی ہے فرانس کے اندر مسلمانوں کی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو الجیریا اور موروکو سے سلیوز بنا کر لائے گئے تھے غلامی کرنے کے لیے۔ آج ان کی نسلیں وہاں پر آباد ہیں۔
ان کی فریڈم آف سپیچ تب کہاں پہ جاتی ہے جب یہ لوگ مسجدیں بند کرتے ہیں، LGBTQ کے خلاف بات کرنے پر اریسٹ کیے جاتے ہیں لوگ، عورتوں کے حجاب کھینچے جاتے ہیں۔ جو شخص گستاخی کرتا ہے وہ تو فریڈم آف سپیچ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن جو گستاخی کرنے والے کو اپوز کرتا ہے اس کو آپ اریسٹ کر لیتے ہو۔ دس از اے کلیئر ہپوکریسی۔ مغرب کے اندر کلیئر ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ جب چارلی ہیبڈو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ فریڈم آف سپیچ کہا جاتا ہے اس کو، اور کچھ دن کے بعد جب وہ فارمر فرینچ پریزیڈنٹ نکولاس سرکوزی ایک یہودی کا کارٹون بناتا ہے تو اس کو اینٹی سیمیٹک چارجز لگا کر اس کارٹون کو اس اخبار سے نکال دیا جاتا ہے۔ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ آپ اسرائیل کے خلاف پوسٹ لگا کے دیکھیں، آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ قادیانیوں کے خلاف بار بار پوسٹ لگائیں، آپ کا فیس بک ٹویٹر اکاؤنٹ سارے بند کر دیے جائیں گے۔ ایون دو ہولوکاسٹ ڈینائل از اے کرمنل اوفینس انڈر سیکشن 130 آف جرمن کرمنل کوڈ۔ آپ آسٹرین پروہیبیشن ایکٹ دیکھ لیں، پولش پینل کوڈ دیکھ لیں، اس کے علاوہ پبلک آرڈر ایکٹ 1986 اینڈ کمیونیکیشن ایکٹ 2003 UK، فائن اور امپریزنمنٹ ہے ہولوکاسٹ کے ڈینائل کے اوپر۔ ہولوکاسٹ کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے، لیکن جتنی مرضی گستاخی کرتے جائیں وہ فریڈم آف سپیچ ہے۔ ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنا تو ان کے ہاں جرم ہے، مگر گستاخیاں کرنا ان کے ہاں فریڈم آف سپیچ ہے۔ ہم پاکستانی عوام بھی ہپوکریٹ ہیں۔ ہم ان کو یہ مطلب سکھا رہے ہیں فریڈم آف سپیچ کا کہ کسی گروپ یا کسی گورنمنٹ کے ادارے یا کسی پالیسیز کے اوپر آپ اپنی تنقید کر سکتے ہیں، آپ اپنی اظہار رائے کر سکتے ہیں، مگر کسی مذہب کے اوپر تنقید جب آپ کرتے ہیں تو اس سے پوری کمیونٹی کے احساسات مجروح ہوتے ہیں، تو وہ آپ نہ کریں۔ تو وہ پلٹ کے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ تو اپنی کنٹری کے اندر مخصوص اداروں کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے، اگر آپ کرتے ہو تو آپ اٹھا لیے جاتے ہو، تو کیا آپ نے بھی ان مخصوص اداروں کو ان مذہبی شخصیات کے برابر لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کے اوپر تنقید کرنا بھی ہیٹ سپیچ ہے؟ فرسٹ آف آل تو ہمیں خود کو لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے ان کو سمجھانے سے پہلے کہ یہاں پہ بات کرنا ہیٹ سپیچ ہے اور یہاں پہ بات کرنا آپ کی فریڈم آف سپیچ ہے۔ پھر ہماری اپنی عوام کے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ فرض کریں کہ ایک شخص تنقید کر رہا ہے کسی پولیس کی کسی کارکردگی کے اوپر کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، اور وہ اٹھا لیا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کی ویڈیو وائرل ہوئی نظر آتی ہے جس کے اندر وہ معافی مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ نیچے عوام چیئرز کر رہی ہے اس کو کہ اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ ایک شخص جو کہ آواز اٹھا رہا تھا اس کی جب آواز دبائی گئی تو عوام خوش ہو رہی ہے، میمز بنا رہی ہے۔ ہمیں اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری قوم سے لے کے دوسری قوم سب کے اندر ہپوکریسی کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے، مگر اس کا پھر بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی الاؤ کریں گے کہ وہ گستاخیاں کرے ہماری مقدس ہستیوں کے خلاف۔ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے گستاخی کرتا ہے تو من سب اللہ فاقتلوہ، من سب نبی فاقتلوہ، کتاب شفا شریف 554 صفحہ، من سب نبی فاقتلوہ ومن سب اصحاب فضربوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا، کوئی صحابی کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اب میں ان 15 نکات کے اوپر بات کروں گا کہ کوئی اگر شخص دور بیٹھا ہوا گستاخی کرتا ہے تو مسلم امہ پر انفرادی، اجتماعی اور ریاستی سطح پر کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، صحیح مسلم والیوم 1 177 حدیث نمبر۔ اگر کوئی شخص قابل مذمت کام دیکھے تو سب سے پہلے وہ اس کو اپنی ہاتھ کی طاقت سے روکے، اگر وہ نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، اور دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر آپ کے سامنے گستاخی ہو رہی ہے تو سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے دل میں برا جانیں۔ پوائنٹ نمبر 2، میسج کو سپریڈ کریں۔ اگر کہیں پہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو لوگوں کو بتائیں کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، ہم نے اس کے خلاف مل کر آواز اٹھانی ہے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، 8 بلین کی آبادی میں 70% لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائیں، اگر آپ نہیں لگا سکتے تو کسی کی پوسٹ کو کاپی پیسٹ کر لیں۔ 2.9 بلین منتھلی ایکٹیو یوزر ہیں فیس بک کے، اور 1.9 بلین آبادی ہے مسلمانوں کی، PEW کی رپورٹ کے مطابق 2020۔ میسج کنوے کریں، ایکٹ کو کنڈیم کریں، پھر وہ چاہے ڈینکش کارٹون ہو، ایمینول میکرون ہو، یا چارلی ہیبڈو ہو، یا امریکن برٹش انڈین ناولسٹ سلمان رشدی ہو۔ سوشل میڈیا کا یوز کر کے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کنڈیم کروائیں۔ یوٹیوب کے 2.7 بلین منتھلی ایکٹیو یوزرز ہیں، ایکس ٹویٹر کے 541 ملین، واٹس ایپ کے 2.7 بلین، فیس بک کے 2.9 بلین، انسٹا کے 2.3 بلین یوزرز ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، ڈسٹریبیوٹ دی پمفلیٹس اینڈ بکلیٹس آن دی لائف آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ PDF سینڈ نہ کریں، آپ فزیکل کاپی پرچیز کر کے لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اگر کوئی ہندو ہے تو اس کو پروفیسر راما کرشنا راؤ کی کتاب دے، محمد دا پروفٹ آف اسلام،
اس کو دکھائیں کہ آپ کا ہندو پروفیسر لکھ رہا ہے کہ محمد از دا پرفیکٹ ماڈل فار مین کائنڈ. اگر کوئی کرسچن ہے تو اس کو کتاب مارٹن لنکس کی محمد ہز لائف بیسڈ آن دا ارلیئر سورسز. اس کے علاوہ مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب ہے دی 100 ا رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پیپل ان دا ہسٹری. یہ کتابیں لیں اور لوگوں کے اندر تقسیم کریں. پوائنٹ نمبر 4، لسٹ بناؤ ان اہم شخصیات کی جن کو آپ جانتے ہو، چاہے وہ MNA ہے، MP ہے یا کسی سوسائٹی کا چیئرمین ہے. یہ لوگ اوپینین میکر ہوتے ہیں، ان کو آپ پرسنلی میسج کریں، اس کا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 5، تھوڑے سے پیسے خرچ کے بڑے شہروں کے اندر بل بورڈز لگوائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سٹیٹمنٹس لکھوائیں کہ کیسے نان مسلم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں. بسیز، رکشوں کے پیچھے لکھوائیں. اسکول کے پروگرامز کروائیں، وال چوکنگ کروائیں، اسٹریٹ پروگرامز کروائیں جس کو محفلیں کہتے ہیں، محفلوں کا انعقاد کریں. پوائنٹ نمبر 6، مسلمان سڑکوں پہ نکلیں بلاسفیمی کے خلاف، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، لیکن احتجاج کے دوران آپ پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچائیں. جتنے زیادہ لوگ نکلیں گے اتنا زیادہ میڈیا پورٹرے کرے گا. اور یاد رکھیں بنا احتجاج کے گورنمنٹ نوٹس نہیں لیتی، آپ کو احتجاج کرنا ہی پڑے گا. پوائنٹ نمبر 7، جس بھی ملک نے گستاخی کی ہے آپ اس کی ساری پروڈکٹ اور سروسز سب کا بین کریں. آپ وہ پروڈکٹس استعمال ہی نہ کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہر ملک کے بڑے برانڈز کا. آپ گوگل کریں، اگر فرانس نے گستاخی کی ہے تو آپ لوئی ویتون، چینل، ہرمیس پیرس، لوریل، اورنج، گارنیئر، اس کے علاوہ آپ ٹوٹل کے پیٹرول پمپ سے آپ پیٹرول نہ ڈلوائیں. آپ ڈیور کا پرفیوم نہ استعمال کریں. جب سارے مسلمان ملک اس ملک کی پروڈکٹ اور سروسز کو بین کریں گے، ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. پوائنٹ نمبر 8، ہر بندہ اپنی استطاعت کے حساب سے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے. جو اگر امیر ہے وہ زیادہ پیسے دے، جو غریب ہے وہ اس حساب سے پیسے دے. ان آرگنائزیشنز کو دیں جو اس حوالے سے کام کرتی ہیں، زیرو سے لے کے حکومت کو پریشرائز کرنے تک. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ثواب ہے. پوائنٹ نمبر 9، یہ پوائنٹ خاص لوگوں کے لیے. آپ مین اسٹریم میڈیا کا یوز کریں. آپ پروگرامز کروائیں ٹی وی چینل کے اوپر، آپ ٹاک کریں، آپ آرٹیکلز لکھیں، نیوز لکھیں. جو آپ مین اسٹریم میڈیا کو یوز کر کے کر سکتے ہیں وہ کریں. زیادہ سے زیادہ آپ کنڈیم کریں اور لوگوں تک پیغام پہنچائیں. پوائنٹ نمبر 10، آپ لیگل کیس فائل کریں اس کے خلاف جس نے بلاسفیمی کی ہے. اور یہ لوگ بڑے ہپوکریٹ ہیں. امانوئل میکرون نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو اس کو فریڈم آف سپیچ کا نام دیا ہے. جیسے ہی اس کا جواب اردوغان نے دیا ہے کہ امانوئل میکرون کا دماغی علاج ہونا چاہیے، تو اس نے اس کے رد عمل میں فوراً سے اپنا ایمبیسڈر واپس بلا لیا فرانس میں. ہمارا پوائنٹ نمبر 11 بھی یہی ہے کہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور اس کے لیے آپ فوراً سے اس ملک کے ایمبیسڈر کو نکال دیں. اس دنیا میں 57 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں. اگر سارے کے سارے فرانس کا ایمبیسڈر نکال دیتے، اس کی پروڈکٹس اور اس کی سروسز کا بین کر دیتے تو فرانس کو تو ہوش ٹکانے آ جاتے. پوائنٹ نمبر 12، سارے کے سارے مسلم ممالک مل کے اس ملک کے ساتھ ٹریڈ بالکل بند کر دیں، نہ کچھ بیچیں نہ کچھ خریدیں. فرانس $100 بلین کی ٹریڈ کرتا ہے مسلمان ملکوں کے ساتھ. $100 بلین کا جھٹکا بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے. اور ہم صرف ان کا پیٹرول ہی بند کر دیں نا تو ان کو تب بھی بہت اچھی سمجھ آ جائے گی. امریکہ اگر سینکشنز لگا سکتا ہے تو مسلم کنٹریز کیوں نہیں سینکشنز لگا سکتے؟ سارے مل کر ایک ہو جائیں اور جو خسارہ ہو وہ آپس میں ٹریڈ کر کے آپ پورا کر لیں. پوائنٹ نمبر 13، کمپلیٹ بائیکاٹ آف ریلیشن شپ ود دیٹ کنٹری. صرف پروڈکٹ اور سروسز کی حد تک نہیں، آپ پہچاننے سے انکار کرتے ہیں. جیسے اسرائیل کو ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے کیونکہ وہ پیلسٹینینز پر ظلم کرتا ہے. افسوس کی بات ہے بہت سارے مسلمان ممالک اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بنٹے ہوئے ہیں، ہمارے مفاد الگ الگ ہیں. اسی وجہ سے نہ ہماری OIC چلتی ہے، نہ ECO، نہ SCO، نہ عرب لیگ، نہ گلف کوآپریشن، نہ D8، نہ ہی ہماری کہہ لو کہ افریقن یونین چلتی ہے، نہ آسیان چلتی ہے. ہم سب لوگ بٹے ہوئے ہیں، ہمارے مفادات الگ الگ ہیں. پوائنٹ نمبر 14، اسپیشل آرگنائزیشنز ہونی چاہیے جو زیرو سے لے کے اوپر تک سب کو گائیڈ کرے. اس کے اپنے سائبر گارڈز، لائرز، سوشل میڈیا ہینڈلرز، ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے جو کہ صرف اسی حوالے سے کام کرے. اور یہ ڈپارٹمنٹ یا آرگنائزیشن ساری کنٹریز کے اندر ہو جو کہ فوراً سے ایکشن لے. پوائنٹ نمبر 15، آل مسلمز شوڈ بی یونائٹ. ایک بلاک ہونا چاہیے. ابھی بہت سارے مسلمان ملکوں کے بلاکس ہیں لیکن وہ ان ایکٹیو ہیں کیونکہ سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. ایک کنٹری کا اپنا مفاد، انٹرسٹ ہونا ضروری ہے، لیکن جب آپ اس انٹرسٹ کو اسلام کے انٹرسٹ کے اوپر کر دیتے ہو تو اسلام اور اس کنٹری دونوں کا نقصان ہوتا ہے. سلطان عبدالحمید II یہ مسلمانوں کا وہ خلیفہ ہے جس کے پاس زوال سے پہلے تھوڑی سی طاقت موجود تھی.
فرانس کے اندر ایک کامیڈی پلے منعقد ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف. اس کو خبر ملتی ہے, یہ فوراً سے خط لکھتا ہے فرانس کی گورنمنٹ کو کہ روکو یہ, اور فرانس کی گورنمنٹ اس کو روک دیتی ہے. لوگ ڈر کے یو کے میں بھاگ جاتے ہیں. کچھ دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ یو کے کی گورنمنٹ وہ سیم پلے دوبارہ آرگنائز کروا رہی ہے. سلطان عبد الحمید کو جب یہ خبر ملتی ہے وہ لیٹر لکھتا ہے کہ اس کو روکو. یو کے کی گورنمنٹ جواب دیتی ہے کہ یہ فرانس نہیں ہے, ہم تو اس کو نہیں روکیں گے. سلطان عبد الحمید دوبارہ خط لکھتا ہے. دوسرے خط کے اندر وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میرے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں اور میں بھی یہی کروں گا, اور اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. یو کے کی گورنمنٹ کو جب پتہ لگتا ہے کہ سلطان عبد الحمید ہی واز سیریس, تو وہ فوراً سے اس پلے کو روک دیتے ہیں. فرانس آج ہماری یہ حالت ہے کہ وہ فرانس جو کل کو ایک خط کے اوپر وہ پلے روک دیتا ہے, آج اس کی جرت اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگز کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ کھا کے شائع کرتا پھر رہا ہے. کیونکہ ہم مسلمان ڈیوائیڈڈ ہیں, ہمیں خود کو اپلفٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فرانس کی 2% کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ گستاخی کرے اگر اس نے پاکستان کا قرضہ دینا ہو. امریکہ کی 2% کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ گستاخی کر جائے اگر اس نے پاکستان سے لوکہیڈ مارٹن F-35 لائٹننگ پرچیز کرنا ہو. یو کے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اگر اس نے نیوکلیئر پاورڈ سب مرین پاکستان سے پرچیز کرنی ہو. ابھی ہم نے قرضہ دینا ان کا اور ہم نیچے ہیں, جس کی وجہ سے وہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے. 2 billion Muslims are out there and we can't even protect our profit. It is a shame on us. ہم مغرب سے پروٹیکشن حاصل کرتے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ ہم جنگ کی بات نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں مار پڑے گی. یہی تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے اور ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.